فوراً دعا منگوائی گئی متشابہات کے بعد. جب متشابہ کی بات کی کہ لوگوں کے دیکھو دلوں میں ٹیڑھ ہو جاتی ہے، جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے وہ مفہوم نکالتے ہیں طرح طرح کے ایسے، تو پھر جن کے دلوں میں ٹیڑھ نہیں ہو وہ محکمات کے تابع رہنے کے بعد تو غور و فکر کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں. اس کی اتباع کرنے لگتے ہیں، محکمات کو چھوڑ دیتے ہیں. جو اس نیت کے ساتھ میں نہیں کرتے ان کے ساتھ میں اللہ کا وعدہ ہے کہ وما یضل بہ الا الفاسقین، اس قرآن سے کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا سوائے ان کے جنہوں نے طے کر لیا ہو کہ ہمیں تو بس یہی نکالنا ہے، یہ سازش کرنی ہے، یہی ثابت کرنا ہے. سوائے ان کے کوئی اور گمراہ نہیں ہوتا جنہوں نے طے کر لیا ہے کہ وہ گمراہ ہوں گے. تو اس لیے پہ اس کے بعد آیت کے فوراً بعد یہ دعا جو ہے یہ رکھی گئی کہ لوگ یہ دعا کرتے ہیں، ایمان لانے والے انہیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ جب آپ ہمیں صحیح راستے پر ایک بار ڈال دیا تو ہمیں اس کی توفیق دیجیے کہ کہیں ہم دوبارہ ٹیڑھ پیدا نہ ہو جائے. یہ ہم اس سے اپنے آپ ریمائنڈ کراتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو اللہ کا قانون ہماری مدد کرتا ہے. Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 تیسری سورت کی درس. پچھلی مرتبہ درس یہاں ختم ہوا تھا لیکن وہی آیت دوبارہ چل رہی ہے، درس آیت نمبر 7 سے. کچھ چیزیں رہ گئی تھیں اس میں وضاحت اور کرنے سے. موضوع تھا قرآن شریف کی 2 طرح کی آیات، محکمات اور متشابہات. ترجمہ ان آیات کا یہ ہے کہ وہی ہے جس نے نازل فرمائی تمہارے اوپر کتاب، جس میں وہ آیات ہیں جو محکمات ہیں، یعنی جن کا مفہوم بالکل واضح ہے. ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی بنیاد ہیں. وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسری طرح کی آیات اس میں متشابہات ہیں. اس کی تشریح میں نے کی تھی پچھلی مرتبہ. جو مشابہ ہوں ایک دوسرے سے ملتی جلتی، یا جن میں تشبہ ہو، شبہ ہو، کچھ معنی یہ ہیں یا یہ ہیں، مختلف معنی ہو، یا تشبیہ دی گئی ہو کسی چیز سے، یا جو الفاظ واضح طور پر سامنے ہیں جیسے خواب میں ہوتا ہے کہ نظر کچھ اور آتا ہے اور دیکھا کچھ اور ہوتا ہے اور اس کی تعبیر کچھ اور ہوتی ہے، اصل مفہوم اس کا کچھ اور ہوتا ہے. اسے تعویل کہا قرآن نے. محکمات کی تفسیر ہوتی ہے، متشابہات ہیں. جو واضح بات ہے اس کو اور ذرا تفصیل سے بیان کیا، یہ تفسیر ہے محکمات کی. اور تعویل جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، اب جو کچھ دیکھا اس سے مراد کیا تھا، اس کی تعبیر کیا تھی، اس کے لیے لفظ تعویل استعمال کیا قرآن نے. متشابہاتی آیات کے لیے بھی قرآن نے لفظ تعویل استعمال کیا آگے. تو اس میں دوسری طرح کی آیات متشابہات ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، تو وہ اس کے اسی حصے کا اتباع کرنے لگتے ہیں جو متشابہاتی ہے، اور ان کی غرض ہوتی ہے فتنہ پھیلانا، اور فتنہ پھیلانے کے لیے وہ اس کی تعویل ڈھونڈنے لگتے ہیں. حالانکہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، حالانکہ اس کی تعویل
اللہ کے سوا اور جو علم پختہ ہیں ان کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ میں نے پچھلی بار بتایا تھا یہ کہ اس میں الا اللہ پر جو رکنا ضروری ہے، وقف لازم، جو ہمارے ہاں عام طور سے پرنٹڈ ہے جو قرآن ہے ان میں یہ اعراب بات کو لگائے گئے تھے، اور بڑے درجے کے بہت سے علم والے یہ کہتے رہے ہیں کہ وقف لازم یہاں درست نہیں ہے اور اسے ملا کر پڑھا جائے گا۔ اس کی تعویل صرف اللہ جانتا ہے، ترجمہ ہو جائے گا اگر یہاں پر رکا جائے گا۔ اگر صرف اللہ جانتا ہے، جیسے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ صرف اگر اللہ جانتا ہے تو نبی بھی نہیں جانتے، نبی کے اوپر، نبی کے پاس وحی لانے والے فرشتے بھی نہیں جانتے، تو یہ کتاب ہدایت ہے انسانوں کے لیے، پھر ان چیزوں کے نازل کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوا۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر وقف نہیں ہوگا، تو اس کی تعویل ان آیات کی جو متشابہات ہیں، اللہ جانتا ہے، جو علم پختہ ہیں وہ جانتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں یقولون آمنا بھی کل من عند ربنا، ہم اس پر ایمان لائے اور یہ سب ہمارے رب کی جانب سے ہیں، ہمارے رب کی طرف سے ہیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور ذکر تو اصل میں جو عقل و دانش والے نہیں ہوتے وہ ذکر ہی نہیں کر سکتے۔ اس آیت کی کافی تشریح ہو چکی تھی، چند پہلو رہ گئے تھے تو وہ میں مکمل کر رہا ہوں آج۔ آیات متشابہات کیا ہوتی ہیں اس کی تفصیل بتائی تھی پچھلی بار کہ ہم متشابہ آیات کنہیں کہیں گے، اور یہ ضروری ہے کہ قرآن نے کہا کہ ام الکتاب محکمات ہیں، وہ جو کلیئر واضح ہیں، تو پھر متشابہ جتنی آیات ہوں گی ان کی کوئی تعویل یا تفسیر محکماتی آیات کے معنوں کے باہر نہیں ہوگی، یعنی کسی محکماتی آیت سے ٹکراتی ہوئی نہیں ہوگی۔ محکمات تو وہ ہیں جن کا مفہوم بالکل کلیئر اور واضح ہے، قرآن میں کوئی کنٹراڈکشن اور تضاد نہیں ہے کسی طرح کا، تو اس لیے یہ وائلڈ نہیں ہو سکتا کہ بہت سے اس کے اندر پہلو نکل رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں نکلتی چلی آ رہی ہیں، بلکہ اس محکم جو آیات ہیں ان کے معنوں کے خلاف کوئی، وہ اس کی بنیاد بن جائیں گی، ام الکتاب ہے، ان کے معنوں کے خلاف کسی طرح کی کوئی تعویل متشابہاتی آیات کی نہیں کی جا سکتی، یہ اس کی حدود ہے۔ قرآن میں محدود الفاظ ہیں، معنی کے سمندر ہیں، معنی برآمد ہوتے چلے جائیں گے نئے نئے آنے والے وقت کے ساتھ، میں کچھ مثالیں دوں گا بھی، لیکن یہ حد اور یہ شرط ہمیشہ رہے گی کہ کوئی معنی ایسے نہیں لیے جائیں کہ کسی محکم آیت سے متصادم ہوں، ٹکراتے ہوں، اس کے خلاف بیٹھتے ہوں۔ یہ کچھ مثالیں ہیں متشابہاتی آیات۔ سب سے زیادہ جس پر سب کا اتفاق ہے کہ متشابہ کسے کہیں گے، متشابہ آیات کون سی ہیں، اس پر کچھ فرق، کچھ اختلاف بھی ہے، اختلاف نہیں کہنا چاہیے، بلکہ بعض لوگوں نے بعض آیات کو متشابہ سمجھا ہے، بعض نے کہا نہیں یہ متشابہ نہیں ہے۔ میں اس کی مثالیں رکھ رہا ہوں جو مختلف طرح کی آیات متشابہات میں داخل ہیں یا داخل مانی گئی ہیں، اور اس میں اس پر سب کا اتفاق ہے کہ حروف مقطعات یہ متشابہات میں سے ہیں۔ کوئی ان میں پانچ حروف ہیں ملا کر ایک لفظ جیسا لکھا ہوا ہے، کوئی 4 حروفی ہے ملا کر ایک لفظ جیسا ہے، پھر 3 حروفی، 2 حروفی، 1 حرف والی بھی ہے مقطعات۔ قرآن شریف کی 29 صورتوں سے پہلے آئی ہیں، یہ 29 صورتوں سے پہلے، اور انہیں ملا کر ایک لفظ کی طرح حروف کو ملا کر جیسے ایک لفظ بنتا ہے ویسے ملا کر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ حروف الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، اس لیے قطع مانے کاٹنا، ایک دوسرے سے کاٹ کر پڑھے جاتے ہیں، ملا کر نہیں پڑھے جاتے مقطعات۔ کاف ہا یا عین صاد، ان کے معنی میں پچھلی مرتبہ بہت مختصر سا رکھ چکا کہ اکثریت نے یہی لکھا ہے
کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. لیکن بہرحال جیسے ابھی پہلے گزرا کہ بڑے علم والوں نے کہا، جو بڑے اسکالرس تھے صف اول کے، کہ اللہ کی طرف سے ایسی کوئی چیز نازل کتاب ہدایت میں نہیں ہو سکی جس کے معنی نہ اب کوئی جانتا ہے نہ آئندہ جان سکے گا. تو پھر مختلف لوگوں نے ایسا بھی ہوا ہے کہ سمجھنے کی کوشش کی ہے، اپنے اپنے اندازے لگائے ہیں. اور یہ 29 جو مقطعات ہیں، میں ان سب کی بات نہیں کر رہا، سب تک ہم پہنچے نہیں، لیکن ہمارے درس میں آ چکی مقطعات اور بھی تفصیل سے وہ الف لام میم کی تشریح میں کر چکا. تو یہ حروف مقطعات جو ہیں یہ بھی اپنے کچھ مفہوم اور معنی رکھتے ہیں، کیوں لائے گئے ہیں قرآن شریف سے پہلے. یہ تفصیل پہلے گزر چکی سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں، اور سورہ آل عمران بھی اسی الف لام میم سے شروع ہوئی، تو اس کی بھی تفسیر میں نے نہیں، اس کی تشریح بھی میں نے اسی لیے نہیں کی تھی کہ وہ گزر چکی. ان کو سب لوگ یہ مانتے ہیں کہ یہ مقطعات ہیں. یہ مقطعات جو ہیں متشابہات میں سے ہیں. دیکھیے یہ ایک مثال ہے، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ، اللہ کی آنکھیں، یہ متشابہات میں داخل ہے اکثر کے نزدیک. جیسے یہ سورہ فتح کی آیت ہے، آیت نمبر 10، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ بے شک جو لوگ تمہارے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، جنہوں نے وہ دراصل اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اور انہوں نے اللہ سے بیعت کی ہے، اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. اب یہ اللہ کا لفظ ہاتھ آیا، اور میں اگلی ساتھ میں پڑھ لوں پہلے آیت، پھر اس پہ بات کرتے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت 115 ہماری سیریز میں پہلے گزر چکی. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے ہیں مشرق اور مغرب دونوں، یعنی اللہ ہی کے قانون، اللہ کے نظام کے مطابق، اللہ ہی کی اسکیمز کو، اللہ کے پلان اور منصوبے کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں سارے مشرق اور مغرب. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو تم اب جدھر بھی پلٹو اور جدھر بھی منہ پھیرو، ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے. یہ میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں. اللہ کا وجہ مانے چہرہ، ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے. ان اللہ واسع علیم، اور اللہ بہت وسعت والا ہے اور علم والا ہے. یہ سورہ المومنون کی آیت نمبر 27 میں دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا ایک بڑی کشتی بنانے کا، پانی کا جہاز بنانے کا. یہ فلک بہت بڑی کشتی کو کہتے ہیں، یا جسے شپ بھی کہا جا سکے. فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، تو ہم نے نوح کی طرف وحی کی کہ اب تم پانی کا جہاز ایک بناؤ. بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگاہوں کے سامنے، ہماری نظروں کے سامنے، یہ لفظی ترجمہ ہے. وَوَحْيِنَا، اور ہماری وحی کے مطابق. تو اب یہ جو آیا، یہ الفاظ جو آئے ان 3 آیات کی مثالوں میں اور بھی چند جگہ ہیں، کہ اللہ کا ہاتھ، اللہ کی نظریں، اللہ کا چہرہ، نگاہیں، اللہ کی آنکھیں. تو یہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں، اللہ کا ہاتھ بھی ہوتا ہے، اللہ کا فیس بھی ہوتا ہے. ایک گروپ تو اس کے معاملے میں بہت متشدد ہے کہ جو لکھا ہے بس وہی مانیے. ذرا سا بھی کوئی یہ آپ کی تعویلیں نہیں چلیں گی کہ اس سے مطلب یہ ہے اور اس سے مراد یہ ہے. تو یہ آیات جو ہیں متشابہات میں داخل مانی جاتی ہیں، اس لیے کہ بہت سے لوگ اس پر تشدد کرتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اللہ کا چہرہ ہوتا ہے، اللہ کی آنکھیں ہوتی ہیں. کیسی ہوتی ہیں بس یہ نہیں جانتے. ہم اپنے ہاتھوں کی طرح یا اپنے آنکھوں کی طرح یا اپنے چہرے کی طرح نہ مانیں، لیکن جیسا ہے ویسا ہوتا ہے، جیسا لکھا ہے تو وہ ہوتا ہے جب قرآن میں ہے. اور بہت سے لوگ اس سے مراد لیتے ہیں کچھ، کہ یہ الفاظ محاورے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں لینگویج، ہر زبان کے اندر، مختلف زبانوں کے اندر، اور ان کے مفہوم واضح ہیں اور بولے جاتے ہیں، زبانوں میں بولے جاتے ہیں. میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو ایک واقعہ کہ میں ایک جگہ پر گیا تھا تربیتی کیمپ لینے کے لیے، یہاں پھلت،
ریاض موسیٰ صاحب کا کیمپ وہاں پر چل رہا تھا، مولانا کلیم صاحب نے کروایا تھا وہ پھلت میں. تو ان کا کیمپ لمبا ہوتا ہے 3 مہینے کا، تو وہاں غالباً 1 مہینے کا رکھا تھا انہوں نے. ایک دن کے لیے انہوں نے مجھے بلایا تھا کہ ایک دن آپ لے لیجئے. اچھا رہا تھا بہت. وہ زیادہ تر میں نے دعوت کے اصول لیے تھے اس میں. اور پھر جب صبح سے وہ شام تک تھا لگاتار، جب میں شام کو میں نے وہاں سے واپسی کرنے لگا تو وہ جو بیچ تھا اس کے ساتھ 3-4 ریاض موسیٰ صاحب کے یہاں سے جو لوگ آئے تھے وہ باقی بیچ کے اساتذہ تھے، استاد وہ بھی تھے. تو ان میں سے ایک نے مجھ سے کہا بہت ادب کے ساتھ کہ آگے آپ، میں کار سے آ رہا تھا تو انہوں نے آگے ایک جگہ کا نام بتایا راستے میں تقریباً 20 کلومیٹر پر، کہ میں وہاں تک چل سکتا ہوں آپ کے ساتھ، مجھے جانا ہے ادھر. تو میں نے کہا ہاں بالکل، بہت شوق سے. یہ بھی ان کی شرافت کی بات تھی کہ انہوں نے یہ اس انداز میں بات رکھی. اصل میں انہیں کچھ بات کرنی تھی اور انہوں نے کلاس میں بھی نہیں ٹوکا. یہ بھی شرافت کی بات تھی، ڈیسنسی کی. انہیں اتفاق نہیں تھا اس میں. میں نے کہیں یہ بات رکھی، جو کچھ بھی ہوگا کچھ بتایا ہوگا، کچھ آیات کوئی رکھی ہوں گی جہاں پر یہ تفصیل بتائی ہوگی کہ اس سے مراد یہ ہے قرآن کے اندر. تو انہوں نے مجھے سمجھانا چاہا کہ قرآن میں مراد نہیں لی جاتی. جو الفاظ ہیں ہمیں ویسے ہی ماننا چاہیے، ویسے ہی ایمان لانا چاہیے کہ یہ ایسا ہی ہوتا ہے، بس ہم اصل میں نہیں جانتے اس کا بالکل صحیح مفہوم. لیکن ان کو انہی الفاظ کے ساتھ مان لیں، اس سے کوئی مراد نہ لیں. تو اس پر میں نے ان سے کہا کہ یہ اللہ کا ہاتھ بھی اور چہرہ بھی. تو انہوں نے کہا بالکل، ہاتھ بھی ہوتا ہے جب لکھا ہے، چہرہ بھی ہوتا ہے. کیسا ہوتا ہے یہ نہیں جانتے. کان بھی ہوتے ہیں، آنکھیں بھی ہوتی ہیں، پاؤں بھی ہوتا ہے، پنڈلی. اچھا، اس وقت بہت پرانی بات ہے، میری کسی اور سے ایسے ملاقات نہیں ہوئی تھی جو اس بات کو بھی کہہ دے کہ ایسے ہی ہوتا ہے. اب تو وہ حیرت ہونا ختم ہو گئی، ایسی ایسی باتیں کانوں میں پڑتی ہیں مختلف موضوعات پر. تو مجھے بہت حیرانی ہوئی کہ کوئی ایسا بھی کہہ سکتا ہے. اور وہ خالی اکیلے نہیں تھے، ایسے پورا بڑا گروپ ہے دنیا میں، ایک اچھا خاصا گروپ ہے جو یہ کہتا ہے، یہ مانتا ہے اور اس پر اصرار کرتے ہیں کہ اسے ایسے ہی مانو. باقی لوگ بہت سخت غلطی کر رہے ہیں، کچھ اس سے مراد لے لیتے ہیں قرآن میں. تو بہرحال پھر میں نے ان سے آ گئی اس وقت ذہن میں، کوئی ضروری نہیں تھا کہ آ جاتی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ اچھا قرآن کے اندر کسی جگہ کوئی مراد، بہت سی جگہ جہاں آپ کو کچھ مراد لینی پڑ جائے گی کہ بالکل وہی لٹرل میننگ نہیں ہوں گے. تو انہوں نے کہا نہیں، ایسا کسی جگہ نہیں ہے قرآن میں، ہر جگہ اس کے لٹرل میننگ کے ساتھ ہی مانا جائے گا. تو میں نے ان سے اسی وقت ذہن میں آیا، میں نے ان سے پوچھا من کان ھذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ. قرآن کہتا ہے کہ جو اس دنیا میں اندھا ہے، نابینا ہے، وہ آخرت میں بھی اندھا نابینا ہوگا. تو اعمیٰ اندھے کو کہتے ہیں، نابینا کو. اب کچھ مراد آپ مت لیجیے گا. تو جتنوں کو اللہ نے یہاں نابینا پیدا کیا، وہ سب اب آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ نابینا ہی ہوں گے. یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ، مراد کچھ مت لیجیے گا. تو اعمیٰ کہتے ہیں وہ جیسے آنکھوں سے نظر نہ آئے. اب اس کی کوئی توجیہ یا تفہیم وہ کر نہیں سکتے تھے، ممکن نہیں تھی. تو چپ ہو گئے، مانا نہیں انہوں نے، لیکن پھر وہ خاموش ہو گئے، جواب بھی نہیں دیا. اب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے کچھ چیزیں مختلف گروہوں اور گروپوں کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے کچھ سیٹ بنا لیے ہیں اور اسے طے کر لیا اور فائنل کر لیا ہے کہ چاہے جیسے ثابت ہو جائے اس سے نہیں ہٹنا ہے. بھائی وہ کہتے کہ ہاں میں یہ تو اس وقت سمجھ میں میرے نہیں آ رہا، میں اپنے اور استادوں سے پوچھ کر آپ کو بتاؤں گا بات کو، لیکن مراد آپ یہاں پر بھی لیں گے یا مراد یہاں بھی نہیں لیں گے. تو یہ نہیں کہا انہوں نے. ان کے بات سے بہت واضح تھا کہ اس کا تو کوئی جواب نہیں، لیکن ہم مانیں گے وہی. بہرحال قرآن میں یہ آیات ہیں، یہ دنیا کی ہر زبان میں ایسے محاورے بولے جاتے ہیں. اللہ کا ہاتھ کسی کے اوپر ہے
یہاں دنیا میں بولا جاتا ہے کسی انفلوئنشل آدمی کے لیے کہ فلاں صاحب کا نیتا جی کا ہاتھ ہے فلاں پر، تو تائید کے لیے کہتے ہیں کہ ان کی سپورٹ ہے ساتھ میں. اور یہ بھی بعض لوگوں نے اس کی تشریح کی ہے. اب دیکھیے دو ہو گئے نا معنی، اس لیے کہ آیت متشابہات کا یہ مطلب ہوا کہ ملتی جلتی کئی معنی ہو سکتے ہیں. یہ بھی اس کے معنی کیے گئے ہیں یا سمجھے گئے ہیں کہ جنہوں نے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی انہوں نے اصل میں اللہ سے بیعت کی، اور ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھا ہوا ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کا ہاتھ ہو، اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں، نمائندے ہیں. تو یہ بھی اس کی تشریح کی گئی، دونوں ہو سکتی ہیں. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی تم پھرو پلٹو ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے. یہ وجہ لفظ سے ہی توجہ ہوتی ہے، جو لفظ بنا ہے توجہ چہرے سے، یعنی جدھر منہ پھیرا تو توجہ آدمی ادھر ہی کرتا ہے، چہرہ جدھر پھیرے. تو تم جدھر بھی پلٹو ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے. اس سے یہ بھی بہت واضح ہے کہ اللہ کی توجہ ہے، یعنی اللہ موجود ہے وہاں، ذات کے ساتھ نہیں موجود ہے کہ خود پرسنلی اپنی اس کی ذات ہر جگہ پر موجود ہے، جو کڑ کڑ میں بھگوان کا تصور ہوتا ہے کہ کوئی جگہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر اللہ نہیں ہے. اللہ اپنے علم کے ساتھ ہے، اللہ اپنی توجہ کے ساتھ ہے، ایسا ہے کہ جیسے موجود ہے ہر جگہ. یہ اس کا مفہوم ہے، یہ مراد لی جاتی ہے اور یہ بولا جاتا ہے، ایک محاورہ ہے عربی کا. حضرت نوح سے کہا کہ اب ہماری نگاہوں کے سامنے کشتی بناؤ، اَنِصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا. بہت جب جس نے طے کر لیا ہو کہ ہمیں تو آنکھیں ماننی ہے اللہ کی کہ آنکھیں ہوتی ہیں، انہیں اگر ہٹا دی جائے تو سب کی سمجھ میں آ جائے گا. اور پھر آگے اور اس کی تشریح ہوگی اگلے لفظ میں، وَوَحْيِنَا، ہماری وحی کے مطابق، جیسی ہم ہدایات دے رہے ہیں ہماری نگرانی میں، ہماری آنکھوں کے سامنے کا مطلب انسٹرکشن ہمارے پاس سے آ رہی ہیں کہ کیسے کشتی یا جہاز بنے گا، اور ہماری نگرانی میں ہوگا. ہدایات ہمارے پاس سے آ رہی ہیں تو ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیسے چل رہا ہے، ٹھیک چل رہی ہے، ٹھیک بن رہی ہے یا نہیں. تو اس کے لیے آنکھوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، نگاہیں کا مفہوم جو ہے یہ بولا جاتا ہے اور ہر ایک اسے سمجھتا ہے اور سمجھے گا. تو یہ آیات جو ہے یہ مقطعات میں شمار کی جاتی ہیں. پھر بعض آیات وہ ہیں کہ جہاں ایک ایک آیت کے بہت سے مفہوم ہوتے ہیں. کوئی سائنٹیفک ہوتا ہے، بعض اس کے اندر ایسے ہوتے ہیں جو الگ الگ میدانوں کے ہوتے ہیں، کہیں احکامات ہوتے ہیں، کہیں کوئی اصول بتایا جاتا ہے ایک ہی ساتھ ایک ہی آیت کے اندر، اور انہی آیات کے اندر کوئی سائنٹیفک بات بھی ہوتی ہے. تو مختلف طرح کی باتیں مختلف مضمونوں کی نکلتی ہیں ایک ہی آیت میں. تو یہ آیات متشابہات ہوئی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم دنیا کے انسانوں کے اوپر گواہی دو اور رسول تم سب کے اوپر گواہ ہو. ایک مفہوم اس کا جو بہت واضح ہے، واضح سے مطلب جو بیان کیا گیا ہے کافی، وہ یہ ہے کہ وسط کہتے ہیں معتدل، درمیانی. تو مزاج کے اعتبار سے معتدل و درمیانی، اپنے ایسے کہ جن احکامات کو وہ مانتے ہیں احکامات بھی اس کے معتدل و درمیانی ہوں گے، جیسے مدھیم مارگ، ایکسٹریمز سے پاک دونوں طرف کی. وسط اسے بھی کہتے ہیں، وسط اسے بھی کہتے ہیں جو ماڈل اور نمونہ بنا کر کسی کے سامنے رکھا جائے. تو ہم نے تمہیں ایک ایسی امت بنایا ہے تاکہ دنیا کے انسانوں پر تم حق کی گواہی پوری کر دو، ان کو جو تم تک آیا ہے وہ پہنچا دے، اور پھر یہ رسول تمہارے اوپر گواہی دیں کہ ہاں تم نے یہ فریضہ انجام دے دیا. اب ایک معنی تو اس کے یہ ہوئے، لیکن صرف یہی نہیں ہے، اس کے اندر سے اور بھی معنی نکلتے ہیں اس آیت کے اندر. دیکھیے یہ زمین ہے اور وسط کے معنی ہوتے ہیں بیچ، سینٹر. تو اس سے یہ بہت پرانی
بات ہے یہ 1987 کی ہے، مجھے یاد ہے، جب قرآن پر دوبارہ نئے سرے سے میں گمراہی کے دور سے نکلا تھا اور میں نے نئے سرے سے قرآن پر غور کرنا شروع کیا تھا، تو اس آیت پہ میں 3 دن رکا تھا۔ آیت کے اس حصے پہ ذہن میں آتا تھا وسط کے معنی درمیان، فزیکلی بھی ہونے چاہیے، مادی طور پر سینٹر، تو یہ کعبہ سینٹر میں ہونا چاہیے۔ تو اب کعبے کا ایک وہ ناف زمین والا مفہوم تو آپ نے سمجھا، وہ الگ، لیکن سینٹر میں کیسے ہوگا؟ پھر وہ ناف تو سینٹر میں نہیں ہوتی، اور ایک ریشیو ہے وہ جو بتایا 1:1.6 کا، آپ میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جن کے سامنے وہ تفصیلات گزری، اسے گولڈن ریشیو کہتے ہیں۔ تو پھر وسط کیسا؟ وہ سینٹر نہیں ہوتا۔ ذہن میں آتا تھا یہ لفظ آیا تو فزکس مادی طور پر بھی سینٹر میں ہونا چاہیے۔ اب یہ زمین تو گلوب ہے ایک، لیکن ہمارے سامنے سمجھنے کے لیے جتنے ایٹلس ہوتے ہیں اس میں زمین کو کسی جگہ سے ہم کٹ کرتے ہیں اور پھیلا دیتے ہیں سمجھنے کے لیے، اس لیے کہ زمین میں مشرق اور مغرب کیسے ہوں گے؟ گول چیز جو گھوم رہی ہے، نہ کوئی ایسٹ ہوگا نہ ویسٹ ہوگا، وہ تو ہر پوائنٹ ہر وقت گھوم رہا ہے، اپنی جگہ بدل رہا ہے۔ کہیں ایک جگہ کہا رب المشرقین اور رب المغربین، دونوں مشرق اور دونوں مغرب کا رب۔ ایک جگہ فرمایا رب المشارق والمغارب، سارے مشرقوں کا، سارے ایسٹ کا اور سارے ویسٹ کا رب۔ تو یہ بہت سے ایسٹ، یا کسی ایک ٹائم میں 2 ایسٹ اور 2 ویسٹ، گول چیز میں کیسے ہو سکتے ہیں جو لگاتار گھوم رہی ہے ہر لمحے ہر جگہ، اپنی ہر زمین کا ہر پلیس جو ہے وہ اپنی جگہ بدل رہا ہے۔ ایسٹ اور ویسٹ تو جب کہیں گے جب کوئی ریفرنس پوائنٹ مانے، جیسے سورج کے مطابق، اب اس سے کدھر کو، لیکن کوئی چیز خود اپنے آپ میں نہ ایسٹ ہے نہ ویسٹ ہے، ڈائریکشن ہے ہی نہیں، اور کوئی ریفرنس پوائنٹ مان بھی لیں تو اس کے ایسٹ ویسٹ لگاتار بدلتے چلے جا رہے ہیں، اگر مان لیں کوئی ریفرنس پوائنٹ تب بھی۔ تو پھر بھی ہمارے یہاں بولا جاتا ہے کہ جاپان ایسٹ میں ہے، مشرق میں، امریکہ مغرب میں ہے، یورپ اور امریکہ وغیرہ، اور سب ایسے ہی بولتے چلے آئے، سنتے چلے آئے ہمیشہ۔ سارے سائنٹیفک ایکسپلینیشن اور دوسری اور جتنی بہت سی باتیں ہوتی ہیں، ایسٹ میں جاپان کو مانا جاتا ہے۔ جاپان کو کہتے ہیں لینڈ آف دا رائزنگ سن، جہاں سے سورج نکلتا ہے، جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے وہ سرزمین، یعنی سب سے کنارے مشرق میں۔ اب جاپان تو گھوما زمین کے ساتھ، کہیں اور آ گیا، اور ادھر آ گیا، ادھر آ گیا، دوسری طرف آ گیا۔ تو یہ ایسٹ ہمیشہ کیسے رہا ہو؟ یہ ہوتا ہے ایٹلس کے اوپر کہ زمین میں ہم نے ایک لائن مقرر کی کہ کس جگہ سے کٹ کریں گے، اور وہاں سے کٹ کر کے ہم نقشہ پھیلا لیتے ہیں۔ اگر کسی اور جگہ سے کٹ کریں تو مشرق مغرب بدل جائیں گے، ایسٹ اور ویسٹ۔ ہمیشہ وہی ٹائم لائن وہی کیوں ہے، اور وہیں سے کیوں کٹ کیا جاتا ہے؟ یہ سوال ان دنوں میں بہت لوگوں سے پوچھا، کچھ میں نے ایکسپرٹ سے بھی پوچھا، جغرافی جاننے والوں سے، پہلے لوکل سے پوچھا، کچھ اور لوگوں سے، پھر جو زیادہ جغرافی کے پھر لیکچرارز یا اچھے تھے ان سے پوچھا، کچھ اور ایکسپرٹ سے پوچھا۔ اس کی تشریح کو تو چھوڑیں کہ وہیں سے، میں کہ یہیں سے کیوں کٹ کیا ہے بھائی؟ ایک دفعہ کر لیا، اب ہمیشہ مانتے رہے ہم کہ ایسٹ ادھر اور ویسٹ ادھر؟ یہ تو اپنی مرضی سے کیا ہے نا، کہ بیچ میں ایک جگہ ایک لائن اوپر سے نیچے تک کاٹ کے اور پھر اسے پھیلا لیا آپ نے ایٹلس۔ اب سارے نقشے ویسے ہی ہوتے ہیں، اسے کیوں اسٹینڈرڈ مانا گیا ہے؟ اور کیا فرق پڑے گا اگر یہ یہاں سے نہ کرے تو؟ یہ تو سمتیں بدل جائیں گی جیسی ہم مانتے ہیں۔ تو بہرحال وہ تو تفصیلات الگ ہیں، لیکن یہ بھی اللہ کو معلوم تھا کہ یہاں سے کٹ کریں گے، اسے ایسٹ بنائیں گے، اسے ویسٹ بنائیں گے، یہ اللہ جانتا تھا۔ اور یہ اصول کے مطابق کیا، ایسے نہیں کیا، رینڈم نہیں کر لیا۔ کٹ کر لینے کے بعد پھر میں نے اس کو ایک ایٹلس یا نقشہ لے کے منگا کے اس کے کنارے جو ہیں ان کو کراس کیا ہے۔ ذہن میں یہ تھا کعبہ سینٹر میں آنا چاہیے، یہ گزر رہی تھی لائن، یہ پوائنٹ گزر رہا تھا، یہ افریقہ کے بھی بالکل اور تھوڑا سا ویسٹ میں سے۔ کعبہ تو بہت اس کے بہت نارتھ ایسٹ میں ہے، شمال مشرق کے اندر، سعودی عرب میں۔ پھر مطلب ذہن یہ چھوڑ دیتے کہ نہیں وہ تصور غلط تھا، یہ معنی نہیں آئیں گے، لیکن وہ چلتی رہی دماغ کے اندر بہت زیادہ، بہت اس پہ غور کرتے رہے۔ تو پھر خیال آیا کہ زمین یہ جو ہے جیسے ہم نے کاٹی ہے، اس کو ایک جگہ سے ہم نے کٹ کیا لانگیچیوڈ کے اندر، تو یہ زمین اپنے ایکسس پر، اپنے دھرے پر سیدھی نہیں ہے بلکہ ٹلٹڈ ہے،
ایک سائڈ میں ٹلٹڈ ہے، وہ اینگل جو ہے وہ 23.5 ڈگری ہے، 23.5 ڈگری. پھر اس کے بعد یہ کیا، جب یہ سمجھ میں آیا کہ 23.5 ڈگری، اس کو نارتھ میں بھی اور ایسٹ میں بھی شفٹ کیا میپ کو، یہ اس کراس کو، تو وہ پھر ایگزیکٹلی وہاں سے نکلا جہاں پر کعبہ تھا، اس جگہ سے. تو یہ اپنے آپ میں ایک ان الفاظ کی ایک حقیقت نکل کر آئی. 2-3 دن سوچتے رہے. یہ بھی آیا ذہن میں کہ وسط جو ہے وہ جغرافیکلی نہیں ہوگا، خالی جغرافیائی، بلکہ وسط جو ہے وہ ٹائم کا وسط بھی ہو سکتا ہے. یہ امت جو ہے سینٹر میں آئی ہے، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، سینٹر کی امت بنایا ہے. اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے، جو کہ نہیں معلوم ہے، اور یہ نہیں طے ہے کہ نہیں معلوم ہو سکے گا، کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ حضرت آدم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنا عرصہ گزرا، تو پھر اتنا ہی وقت آگے اور چلے گا، یہ وسط میں ہوگا. تو پھر اس وقت یہ بھی معلوم کیا جا سکے گا کہ آگے یہ دنیا کہاں جا کر ختم ہوگی، انسان کب سارے ختم ہو جائیں گے، تو وہ قیامت کب آئے گی. دیکھیے قرآن نے کسی جگہ واضح لفظ میں یہ نہیں کہا کہ تمہیں نہیں معلوم ہو سکے گا. کبھی لوگ پوچھتے ہیں کب ہوگا، قرآن نے کہا تمہیں اس سے کیا مطلب، اللہ جانتا ہے کب ہوگا. یہ کسی جگہ نہیں کہا کہ انسان کبھی نہیں جان سکے گا. یہ بہت اہم بات ہے. اگر انسان ایکوریٹ یہ معلوم ہو جائے کہاں سے شروع ہوا تھا، اور جتنی ہماری معلومات بڑھتی چلی جا رہی ہے، اتنا ہی یہ واضح ہوتا چلا جا رہا ہے کہ چیزیں جو ہے پرانی معلوم ہوتی، ڈسکور ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو یہ بھی کبھی معلوم ہو جائے گا. ناممکنات میں سے نہیں کہ معلوم ہو جائے ایکوریٹ کہ انسان کب سے سٹارٹ ہوا. ابھی تو طرح طرح کے اندازے ہیں. یہ بائبل کہتی ہے لٹرلی لفظ اللہ کے یہ 6-7 ہزار سال پہلے. وہ تو سب نے کہہ دیا بالکل غلط، جو کچھ اس کے اندر وہ دیا ہوا ہے، جو الفاظ دیے ہوئے. لیکن کب سے ہوا شروع، اگر یہ ایکوریٹ معلوم ہو جائے تو پھر اور کہاں تک چلے گی دنیا، یہ بھی معلوم ہو جائے گا. یہ معنی ابھی کنفرم نہیں ہے، نہ تو وہ معلوم ہے، اور پھر آگے کی بات بہرحال ابھی آخری طور پر نہیں کہی جا سکتی. لیکن یہ بھی ذہن میں آیا اور مجھے کافی یقین ہے کہ ایسے ہی ہوگا. تو اس طرح سے یہ کہ غور و فکر سے یہ بہت سے الگ الگ پہلو نکل رہے ہیں، جو جغرافیکل اور سائنٹیفک معنی بھی ہیں، اور اس کے وہ جو ہدایات دی ہیں اخلاقی معنی وہ بھی ہیں اسی ایک آیت کے. تو یہ ہے آیت متشابہ کی مثال. اور دیکھیں اس آیت کے 6 معنی میں دکھا رہا ہوں آپ کو، اس ایک آیت کے. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 44، افلا یرون، کیا وہ نہیں دیکھتے، انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها. ایک پارٹ لیا آیت کا میں نے بیچ میں سے. کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ دیکھیے یہ ایک معنی ایک ایک کر کے سب دیکھیے گا. کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم ناتی الارض، کہ ہم زمین پر آتے ہیں، یہ لفظی ہے. تو اب اللہ بھی آتا ہے زمین پر، یہ اپنے آپ میں متشابہاتی بات ہو گئی. یہ محاورہ ہے، بولا جاتا ہے کہ ہمارا نظام آتا ہے، ہم اپنے قانون کے ذریعے آتے ہیں. ننقصها من اطرافها، اور زمین کو نقص میں نے کاٹنا، گھٹانا، چھانٹ دینا، اس کے چاروں طرف سے ہم اسے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں. اب اس کے ایک معنی یہ لیے گئے کہ ہم چاروں طرف سے لوگ نہیں دیکھتے کفر کرنے والے، کہ ان کا کنٹرول گھٹاتے چلے جا رہے ہیں، ان کو مجبور کرتے چلے جا رہے ہیں چاروں طرف سے. ایک معنی یہ لیے گئے. ایک معنی یہ لیے گئے کہ کیا افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم ہر لمحے، لٹرل میننگ تو آپ پڑھ چکے الفاظ، اب مفہوم دیکھتے جائیے. یہ مفہوم جب بہت سے اس سے لیے گئے ہیں، مختلف لوگوں نے لیے یا لیے جا سکتے ہیں، تو پھر اسے متشابہات میں کہا جائے گا. کسے صحیح مانے ان میں سے؟ سب صحیح ہیں. ان میں سے کوئی ایک بات بھی کہ قرآن کی کسی محکم بات سے نہیں ٹکراتی. یہ سب صحیح ہیں اپنی جگہ. مختلف موقعوں پر مختلف قرآن کی آیات کے معنی ہو سکتے ہیں. ایک ہی آیت کے ہر دور کے لیے مختلف معنی ہو سکتے ہیں. میں بھی کچھ مثال دوں گا اس کی، جملہ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا ابھی تو انہیں دیکھیں ہم. تو کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین پر ہر لمحے ان کے انجام کو قریب کرتے آ رہے ہیں؟ یہ دوسرے معنی لیے اس کے.
تیسرے معنی، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ زمین پر ہم آ رہے ہیں کا مطلب ہم نے یہاں پر سب کچھ کیا، یہاں کی آبادی پاپولیشن ہماری وجہ سے، اور پھر اس میں سے چھٹائی بھی کرتے جا رہے ہیں، یعنی لوگ اس میں سے ختم بھی کرتے جا رہے ہیں، ہم ان زمین کو آباد کرتے جا رہے ہیں، اور جو لوگ یہاں پر ہیں انہی میں سے لوگوں کو ہم اس میں سے پھر ان کو موت دیتے جا رہے ہیں، ختم بھی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک یہ معنی اس سے نکل رہے ہیں۔ ایک معنی یہ نکل رہے ہیں، کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں پر سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، کناروں پر سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، سائڈز اس کی چھانٹ رہے ہیں۔ اب یہ فزیکل معنی ہو گئے، جیوگرافیکل یا سائنٹیفک۔ یہ ثابت ہو چکا کہ زمین کی جو باہری پرتیں ہیں، آؤٹر چاروں طرف، اس پہ سے میٹر کم ہو رہا ہے، لگاتار مادہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ خالی یہ نہیں کہ زمین کی کوئی خشکی کم ہو رہی ہو، میٹر مادے کے اندر پانی خشکی سب آتا ہے، اوور آل میٹر یا مادہ جو ہے وہ کم ہو رہا ہے چاروں طرف سے، اوور آل زمین کا مادہ جو ہے، اور وہ انرجی میں کنورٹ ہو رہا ہے۔ تو پھر یہ سائنٹیفک حقیقت جو ہے یہ بھی انہی الفاظ کے اندر ہے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں کی طرف سے اور چاروں طرف سے چھانٹتے چلے آ رہے ہیں؟ یہ ایک دوسری حقیقت ہے سائنٹیفک، کہ زمین کے نارتھ پول اور زمین کے ساؤتھ پول، ان دونوں پولز کے اوپر جہاں سال بھر برف جمی رہتی ہے، بے پناہ پانی ہے اس برف کے اندر، اس کا اگر 5% پگھل جائے تو زمین پہ کچھ نہیں بچے گا، ساری زمین ڈوب جائے گی، یہ پہاڑ تک ڈوب جائیں گے وہ اگر برف ساری پگھل جائے۔ تو یہ سارے گلیشیئرز ہیں اور برف ہے جو اسٹاک ہے موجود نارتھ پول پر اور ساؤتھ پول پر، قطبین پر، قطب شمالی اور قطب جنوبی۔ تو وہاں پر لگاتار تھوڑا تھوڑا سا کر کے برف پگھل رہی ہے، اور اس سے سی لیول بڑھ رہا ہے، لگاتار بڑھ رہا ہے۔ اب وہ اتنا نہیں بڑھ رہا کہ ایک لاکھ سال میں 1 سینٹی میٹر، اس کو بھی بڑھنا کہتے ہیں، اتنا نہیں بڑھ رہا کہ بالکل ایسی واضح کہیں سامنے سے کسی کو نظر آتا ہو۔ تو یہ برف پگھلتی جا رہی ہے اور سی لیول، سمندر کا لیول بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس بڑھتے چلے جانے سے وہ جو لینڈ ایریا ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے زمین کا لگاتار۔ بہت سے آئیلینڈز تھے، جزیرے جو ڈوب گئے، پہلے تھے، لوگ رہتے تھے وہاں، اب وہ ان میں سے سمندر میں سے برآمد ہو رہے ہیں، نکل رہے ہیں۔ ابھی سامنے سے بعض ہیں جنہیں خالی کیا جا رہا ہے کہ یہ ڈوب جائیں گے، یہ آئندہ جا کے یہ ڈوب جائیں گے۔ حکومتیں ہیں، بڑا کاروبار ہے، چہل پہل ہے وہاں پر، معلوم ہے کہ مستقبل میں یہاں کچھ نہیں بچے گا، یہ پانی کے اندر ڈوب جائے گا، ہلکے ہلکے کر کے سی لیول جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو زمین کو کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ زمین کو ہم چاروں طرف سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ یہاں اس کا مطلب خشکی سے مراد دیا کہ دیکھو یہ ایریا، لینڈ ایریا کم ہوتا چلا جا رہا ہے، دیکھا نہیں؟ سائنٹیفک معنوں میں بھی 3 الگ الگ ہیں، یہ 2 ہو گئے۔ ایک تیسرے معنی، زمین جو ہے وہ اپنے پولز کے اوپر گھٹتی چلی جا رہی ہے، یہ بھی ایک سائنٹیفک حقیقت ہے۔ وہاں نارتھ پول اور ساؤتھ پول دونوں جو ہے، اب یہ دوری جو ریڈیس ہے یہ کم ہو رہا ہے، ایسے جو اور ایسے دونوں کتنا فاصلہ ہے، یہ لگاتار کم ہوتا جا رہا ہے۔ اور وہ جو نارتھ پول ہے اور ساؤتھ پول وہ فلیٹ ہوتے جا رہے ہیں، تھوڑے سے فلیٹ، اور فلیٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں، بالکل راؤنڈ نہیں بچے۔ یہ الگ ایک تیسری سائنٹیفک حقیقت ہے۔ اور یہ تینوں سائنٹیفک حقیقتیں جو ہے ان کو یہ الفاظ کور کر رہے ہیں، ایک ہی الفاظ، ایک ہی آیت کے، یہ معجزہ ہے قرآن کا۔ اور یہ قرآن کا متشابہاتی رخ ہے یا پہلو ہے۔ یہ الگ الگ ملتے جلتے 3 معنی، لیکن 3 الگ حقیقتیں ہیں، تینوں الگ الگ اپنی جگہ درست ہیں، اس لیے کہ یہ تینوں جو ہے قرآن کی کسی محکم آیت سے یہ باتیں نہیں ٹکراتی، کوئی ایسے معنی نہیں لے سکتے جو محکم آیت سے ٹکراتی ہوں قرآن کی۔ سورہ سعد کی یہ 2 آیات، ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تو یاد دہانی ہے تمام، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ یاد دہانی ہے تمام جہانوں کے لیے۔ وَلَا تَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، قرآن کہتا ہے کہ اس میں بہت سی خبریں ایسی جن کی حقیقت تمہیں کھلتی چلی جائے گی، بعد میں کھلے گی، سب کی ابھی نہیں کھلی ہے حقیقت، آئندہ حقیقتیں اس کی خبریں تمہیں معلوم ہوتی چلی جائیں گی اور آئندہ حقیقتیں کھلتی چلی جائیں گی۔ میں اس کی مثال رکھوں گا۔ پہلے ایک اور آیت اور دیکھ لیں، آپ نے کئی بار سنی ہے، سورہ حامی میں سجدہ آیت نمبر 53، سنوریم آیاتنا، ہم ان کو اپنی آیات دکھاتے چلے جائیں گے، ان قریب دکھائیں گے، فی الآفاق، یونیورس میں،
وفی انفسہم، ان کی اپنی ذاتوں میں، حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ کائنات میں جو آیات ہیں ان کے اپنے اندر آیات ہیں، ان سے یہ ثابت ہو کر رہے گا کہ یہ قرآن کی آیات حق ہے جو الفاظ کی شکل میں. یعنی وہ چیزیں ڈسکور ہوتی آگے چلی جائیں گی اور وہ قرآن میں سے معنی برآمد ہوں گے جس کی تائید ہوتی چلی جائے گی. یعنی سائنٹیفک حقیقتیں جیسے جیسے کھلیں گی قرآن میں اس کے معنی سمجھ میں آتے چلے جائیں گے. پہلے کچھ اور سمجھا جاتا تھا، اب کچھ اور. وہ چیزیں جو برآمد ہوتی چلی جائیں گی یہ بھی آیات متشابہات ہوئی. اس سے ایک بات اور معلوم ہوئی، آیات متشابہات لگاتار محکمات میں بدلتی چلی جا رہی ہیں. متشابہ وہ ہے کہ جہاں کچھ بہت کلیئر نہیں تھا، شبہ تھا، ڈاؤٹ تھا، اب بہت کلیئر ہو گیا، یہ تو یہی ہے، بالکل ایکوریٹ بات ہے. تو یہ جو ہے یہ ہلکے ہلکے کر کے متشابہات جو ہے جیسے جیسے انسان کا علم بڑھتا چلا جا رہا ہے، کائنات کا، یونیورس کا، جیسے جیسے انٹیلیجنس کا لیول بڑھتا چلا جا رہا ہے، ویسے ہی ویسے متشابہات جو ہیں وہ محکمات میں بدلتی چلی جا رہی ہیں، تبدیل ہو رہی ہیں لگاتار. تو ہمیشہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز متشابہ ہی ہے اور وہ متشابہ رہے گی. پچھلے دور کے لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے، کتنی چیزیں جو سائنٹیفک حقیقتوں سے متعلق ہیں اب سمجھتے ہیں، وہ بھی کچھ معنی اس سے نکالتے تھے. اب آج کے دور کے لوگ جو ہیں وہ اس کو ایکوریٹلی سمجھتے ہیں. تو یہ متشابہات لگاتار محکمات میں تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہیں. اس کی مثال دیکھیں، وہ آسان مثالیں. قرآن نے کہا سورہ علق میں خلق الانسان من علق. انسان کو ترجمہ آج بھی زیادہ تر قرآن کے جو ترجمے ہیں وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے خون کی پھٹکی سے پیدا فرمایا، خلق الانسان من علق. لیکن اب یہ اب کافی عرصہ ہو گیا معلوم ہوئے، لیکن وہ ہمارے ترجمے جو پرانے کیے ہوئے ہیں ان کے بزرگوں کے ترجمے میں تو تبدیلی نہیں کر سکتے، تو پھر وہ ترجمے ویسے ہی چلے آ رہے ہیں. لیکن یہ نئے اگر ٹرانسلیشن ہوں اور کچھ ہو رہے ہیں تو ان میں وضاحت اس کی جانی چاہیے، اور بہت سو نے کی، بعض نے کی ہے. انسان کو کریٹڈ مین فرام اے کلاٹ آف بلڈ، خون کی پھٹکی سے پیدا کیا. تو ایک سائنٹسٹ نے پہلی مرتبہ جو اسلام جنہوں نے قبول کیا تھا، مارس بکائے، انہوں نے یہ بات کہی ایسا کیسے، مطلب وہ تو بیالوجسٹ تھے وہ خود. ان کا یہ خون کی پھٹکی تو انسان اپنی کریشن، اپنی تخلیق کی کسی منزل، کسی لمحے میں بھی تخلیق کے کسی مرحلے میں خون کی پھٹکی نہیں ہوتا. انسان میں رحم مادر میں جب وہ بڑھ رہا ہوتا ہے شروع میں اس میں خون نہیں ہوتا، جب اس کا سائز اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اسے پھٹکی کہہ لیں، اس میں خون نہیں ہوتا انسان میں. تو خون تو بات کو بنتا ہے اس میں، اور جب وہ بڑا ہو جاتا ہے، سائز گرو کر جاتا ہے، جب جس وقت جس اسٹیج پہ اس میں خون آتا ہے اس وقت اسے پھٹکی نہیں کہہ سکتے، کلاٹ نہیں کہہ سکتے خالی. تو خون کی پھٹکی کبھی نہیں ہوتا. قرآن کیسے کہہ سکتا ہے یہ؟ پھر انہوں نے جو عربی کو خود پڑھا تفصیل سے، اور پھر اس کے بعد اس کے معنی، تو الگ کے بہت سے معنی، الگ کے معنی ہیں جیسی سے لفظ بنا ہے اردو میں ہی بولتے ہیں معلق، لٹکا ہوا، سسپینڈڈ، کسی ایک جگہ چپک کر لٹکا ہوا. انسان کو ایک ایسی شے سے پیدا کیا جو معلق ہے، چپک کر لٹکی ہوئی ہے. تو رحم مادر کے اندر سب سے پہلے کی اسٹیج یہی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد پھر وہ گرو کرنا شروع کرتا ہے، زائگوٹ. تو اب یہ اہم بات ایک اور، معنوں کے کریکشن ہوتے چلے جا رہے ہیں. پہلے لوگ خون کی پھٹکی سب سمجھتے تھے، اس دور کے لیے وہی معنی ٹھیک تھے، سب نے یہی سمجھا تھا، کسی کو اشکال نہیں تھا. کسی اسلام دشمن کو بھی اشکال نہیں تھا کہ یہ کیا کہہ دیا گیا، وہ کہتے قرآن نے تو کوئی غلط بات کہہ دی. تو یہ بھی ہے کہ یہ معنی وقت کے ساتھ بدلے، وہی نہیں رہے. جب ہمیں زیادہ صحیح حقیقت معلوم ہو گئی تو ادھر آ گئے، لیکن اس دور تک وہ وہی معنی سمجھے گئے، وہی درست تھے. قرآن اگر صاف لفظوں میں کہہ دیتا کہیں پر کہ زمین تو بالکل راؤنڈ و گول ہے، تو شروع کے لوگ، پہلے کے لوگ اب سے 150 سال پہلے تک دنیا ایسے ہی مانتی تھی کہ زمین فلیٹ ہے. تو پھر اس وقت کے لوگوں کو وہاں سے نزول قرآن سے لے کر اب تک، اب سے 150 سال پہلے تک کے لوگ کہتے ہیں یہ ایسی تک بندی ہے، یہ گول چیز کے اوپر چلیں گے کیسے، پھسل جائیں گے. یہ انسان کے دماغ میں نہیں آتا تھا. اس کے بعد پھر انسان نے اپنی نظروں سے دیکھ لیا کہ گول ہے. یہ نہیں مانتے تھے گھوم رہی ہے، یہ دنیا نہیں مانتی تھی.
اس کے بعد پھر انسان نے اپنی نظروں سے کہتے دنیا ہی سمجھتی ہے جیسا نظر آتا ہے سورج اس کے چاروں طرف گھوم رہا ہے, زمین کہیں رکی ہوئی ہے. یہ بھی 150 سال پہلے تک کی بات ہے. ان سائنٹسٹ کو توبہ کرنی پڑی جو اسے ثابت کر رہے تھے, ورنہ انہیں زندہ جلا دیا جاتا کہ تم بائبل کے خلاف کہہ رہے ہو, تم مذہب کے خلاف تم کفر پھیلا رہے ہو. پھر دنیا نے اب مان لیا. اس وقت تک یہ ہے اہم بات کہ قرآن نے کسی جگہ کلیئر کٹ صاف لفظوں میں یہ نہیں کہا, یہ الفاظ استعمال نہیں کیے کہ گول ہے, یہ الفاظ استعمال نہیں کیے کہ گھوم رہی ہے, اور اس کے بعد وہ الفاظ نظر آنے لگے بہت واضح طور پر, ایک جگہ نہیں بہت سی جگہوں پر, کہ یہ بتایا کہ یہ اشارہ تھا کہ یہ زمین گھوم رہی ہے, یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ زمین فلیٹ نہیں ہے, گول ہے. یہ قرآن کا معجزہ ہے. اور یہ پھر متشابہاتی آیات وہ بھی ہیں جو معنی بدلتی ہیں وقت کے ساتھ, اپوزٹ معنی ہو گئے, بالکل پہلے کے مخالف معنی ہو گئے. وہ اس دور کے لیے صحیح حقیقت تھی, یہ اس دور کی حقیقت ہے. اس دور کے لیے صحیح تھا, سب نے یہی سمجھا تھا, کوئی مخالف بھی الزام نہیں دیتا تھا یہ کیسی بات ہے, کوئی سائنٹسٹ بھی نہیں کہتا تھا کہ یہ غلط ہے. اور اس کے بعد پھر قرآن کی آیات جو ہیں وہ ایسے معنوں کا کریکشن ہوا. یہ تو ہوتا کہ مل نہیں رہے تھے, وہ برآمد ہوئے تو متشابہاتی آیات. ایک وہ ہے کہ معنوں کا کریکشن ہوا, کچھ سمجھتے کچھ تھے, پھر اس کے بعد انہی میں سے اسی لفظ کے اور معنی تھے جو لینے تھے, اور اسے چھوڑنا تھا جو پچھلے معنی لے رہے تھے. وہ یہ ہے مثال. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, وہ جانتا ہے, وہ علم رکھتا ہے ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے, وہ علم رکھتا ہے. ان اللہ عندہ علم الساعہ, بے شک اللہ وہ ہے جس کے پاس اس گھڑی کا علم ہے. قیامت کی گھڑی بھی, بڑے انقلاب بھی کسی کو بھی لے سکتے ہیں. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, دیکھیے, اور وہ جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے. اس میں کہیں ان الفاظ کے اندر یہ نہیں آیا کہ صرف اللہ جانتا ہے کہ وہ گھڑی کب آئے گی, اور صرف اللہ جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے, کوئی اور کبھی نہیں جان سکے گا, یہ نہیں آیا اس میں. لفظ صرف نہیں ہے, سمجھا یہی گیا تھا. اتنا تھا فرق کہ پہلے ترجمہ ہوتا تھا وہی جانتا ہے, اب ہمیں اس سے چینج کرنا پڑے گا کہ وہ جانتا ہے. ایک حقیقت بتائی گئی کہ اللہ سب جانتا ہے ہر ماں کے پیٹ میں کیا ہے. پہلے سے یہ مفہوم لیا جاتا تھا, یہ مطلب لیا جاتا تھا, تفسیروں میں موجود ہے کہ اللہ جانتا ہے ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے, تم نہیں جان سکتے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی. پھر وقت بدلا, لوگوں کو معلوم ہونے لگا پہلے سے کہ لڑکا ہے یا لڑکی, یہ معلوم کر سکتے. تو پھر آیت کا مفہوم تشریح میں بدلا گیا کہ دیکھیے قرآن تو غلط کہہ رہے, جب پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ تفسیر میں آپ نے لکھا ہے قرآن تو کہہ رہا ہے کہ تم نہیں جان سکو گے لڑکا ہے یا لڑکی. کہا نہیں, دیکھیے لڑکا اور لڑکی نہیں, قرآن نے یہ کہا تھا, یعنی مطلب اس کا یہ تھا کہ کس صفات کے ہوں گے, کس شکل و صورت کے ہوں گے, کیسے, یہ سب نہیں جانتا کوئی, یہ صرف اللہ جانتا ہے. اب یہ صرف کے اوپر ڈٹے ہوئے تھے, اللہ ہی جانتا ہے. پھر انسان کا علم اور آگے بڑھا, اب کلوننگ کر لی انہوں نے, ایک بھیڑ جیسی دوسری بھیڑ بنا لی, ایک جانور جیسے خرگوش جیسے دوسرا خرگوش بنا لیا, بالکل ایک نقطے کے برابر سیم شکل و صورت. اور پھر یہ تو جو جڑواں پیدا ہوتے ہیں اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا خالی شکل نہیں بلکہ عادتیں, بہت سی چیزیں سب بالکل تقریباً ایک جیسی ہوتی ہیں. اور جب بالکل ایکوریٹ ڈپلیکیٹ بنا لیں تو وہ عادتیں, وہ بھی مزاج بھی ایک جیسے بنا لیں. اگر انسان کے اوپر روک لگائی ہوئی دنیا نے, ابھی دنیا کی حکومتوں نے, کہ لوگ اس کے اوپر تحقیق نہیں کریں, اور لیکن چل رہی ہے خفیہ تحقیق, یہ بھی آتا رہتا ہے, جگہ جگہ چل رہی ہے کہ سائنٹسٹ کو روکا ہوا ہے کہ انسان کی کلوننگ کی کوشش مت کرو, اس سے بڑی تباہی آئے گی. اب کسی نے ہٹلر پیدا کر لیا, کسی نے اپنے یہاں ایک جو ہے وہ آئنسٹائن جیسا وہ جو ہے اپنے یہاں پیدا کر لیا, تو وہ تو بالکل باقی سب سے بہت آگے نکل جائیں گے. بڑے تباہی کے سامان والے پیدا کر لیے, اور پھر وہ پیدا کے جو مر گئے ان سے پیدا کر سکتے ہیں. جو سارا ریکارڈ انسان کا جو ہوتا ہے وہ جس جین کے اندر ہوتا ہے, اور جین کے جس ڈی این اے کے اندر ہوتا ہے, جو نظر بھی نہیں آتا, وہ ہزاروں سال بعد ہڈیوں سے بھی لیا جا سکتا ہے. یہ تو اللہ نے ایک نیچرل پروسیس رکھا ہے انسان میں کہ وہ ڈی این اے ٹرانسفر ہوتا ہے مرد سے عورت کے اندر, اس سے نسل بڑھتی رہے, ایک دوسرے سے محبت کے تعلقات پیدا ہوں, ایک سماج جو ہے اس کا نرماण ہو, اس کی تشکیل ہو. یہ ایک نظام رکھا ہے, اس میں بڑی حکمتیں ہیں. لیکن
یہ ایک نیچرل پروسیس سے جیسے ڈی این اے ٹرانسفر ہوتا ہے، یہ ڈی این اے جو ہے یہ آرٹیفیشلی لیا جا سکتا ہے، ہڈیوں سے لیا جا سکتا ہے مرنے والوں کی ہزاروں سال پہلے، اور پھر اس کے ذریعے جو ہے وہ آگے کسی کو پیدا کیا جا سکتا ہے. یعنی پیدا کیا جا سکتا ہے مطلب لیب میں پیدا نہیں کریں گے، بلکہ اس کو رحم مادر کے اندر جو جس پروسیس کے ساتھ میں ڈی این اے ڈیولپ ہو اس کو داخل کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ. تو اب یہ بھی ممکن ہو گیا بغیر کسی شک شبے کے کہ مستقبل میں یہ شاید ممکن ہو، ابھی روک لگائی ہوئی ہے کہ پہلے سے طے کر لیا کہ کس مزاج کا، کس شکل و صورت کا، کس قد کا بچہ وہ پیدا کیا جا سکے، پہلے سے طے کر کے. تو اب یہ بات بھی پھر معنی غلط ہو گئے کہ اللہ ہی جانتا ہے. اب اور ایکسپلینیشن لائیے، کیا مطلب ہوا کہ اللہ ہی جانتا ہے. کچھ اور اس سے آگے لائیں گے آئندہ، وہ بھی کہیں ثابت ہو گیا کہ یہ بھی انسان کر سکتا ہے، تو پھر قرآن پہ سے یقین ختم ہو جائے گا. ہم نے یہ کیا تھا یہ کہ اس پر ہم لگاتار اس پر ضد کر رہے تھے اللہ ہی جانتا ہے، اللہ نے کہا ہی نہیں تھا. یہ بات ٹھیک ہے کہ دنیا میں جتنی مائیں ہیں، چھوٹے چھوٹے تھے مائیں، اسے بھی کہیں گے جو چھوٹے چھوٹے تھے کیڑے ہیں معمولی، وہ بھی جو نظر نہیں آتے، وہ بھی جو بڑے ہیں، وہ بھی جو جنگلات میں ہیں، وہ جو انسانوں کے اندر ہیں، ان سب کے اندر وہ بیک وقت جانتا ہے، ایک ہی وقت میں ساری ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے جانتا ہے. اس لیے کہ اسی کے بنائے ہوئے کریٹ اسی نے کیا، اسی کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے، اس کا علم سب پر محیط ہے. انسان جس کے بارے میں جاننا چاہے اس کے دیے ہوئے قانون کو استعمال کر کے جان سکتا ہے. قانون ڈسکور کرتا چلا جا رہا ہے اس قانون کے مطابق انسان. تو اس میں آیت میں یا آیت کے الفاظ میں اس کی رد نہیں تھی کہ انسان اللہ کی کائنات میں سے قانون ڈسکور کر کے انسان بھی جان سکے گا لمیٹڈ محدود لیول کے اوپر، اس کی رد نہیں تھی. تو اب وہ ہی ہٹانا ہوگا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، یہ بھی آیات متشابہات میں سے جس کے معنی بدل گئے. اب وہ پچھلے معنی غلط ہو گئے جو لیے جاتے تھے، اور اب جو اصل معنی ہے اس کے وہ یہ ہے. تو اب یہ کبھی غلط نہیں ہوں گے کہ اللہ کو علم ہے، سب کا ہے، جتنے ہیں سب کا ہے. انسان جان سکتا ہے کسی کے بارے میں جس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرے، بے وقت سب کے بارے میں نہیں جان سکے گا. لیکن اللہ یہ کہا ہے کہ اللہ کو علم ہے، یہ نہیں کہا کہ انسان اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق انسان آگے نہیں جان سکے گا، یہ منع نہیں کیا. تو یہ میں نے آپ کو اتنی تفصیلات بتائیں، اور وہ بھی ہیں بہت مختصر سا میں اسے بتا دوں. واقعہ شاید آپ میں سے اکثر کو معلوم ہے، اس لیے کہ بہت مرتبہ بیان کیا یہاں پر. میں نے درمیان میں کہا تھا کہ بتاؤں گا بھی، آگے جملہ بولا تھا کہ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، کہ قرآن کے الفاظ کے اندر یہ معجزہ ہے کہ مختلف موقعوں پر ایک ہی دور کے اندر ایک ہی آیت کے الگ الگ معنی ہوتے ہیں. یہ تو الگ الگ دور کے بتائے میں نے. پچھلے دور میں یہ معنی، پھر اس سے اگلے دور میں یہ معنی، چاہے ایک دوسرے کے اپوزٹ ہو. ایک ہی دور کے اندر کچھ لوگوں کے لیے ایک معنی باقی کے لیے نہیں ہو، صرف کچھ لوگوں کے لیے. ایک ہی دور کے اندر دنیا کے ایک ہی دور کے اندر قرآن کی آیت کے ایک معنی، اور پھر اس کے بعد اگلے دن وہ معنی نہیں. میں اس کی مثال بتاؤں تو مثال سے سمجھ میں آ جائے گا. تو یہ بھی معجزہ ہے قرآن کا، اور یہ بھی متشابہات میں داخل، کسی محکم بات کے خلاف نہیں. یہ بات ہے 7 دسمبر 1992 کی، یعنی بابری مسجد کی شہادت کے اگلے دن کی. استاد محترم کے ساتھ میں وہاں پر تھا دیوبند میں. ٹینشن چاروں طرف خبریں آ رہی تھیں. ہمارے ٹرانزسٹر ہوتے تھے اس وقت، یہ ٹی وی کے اوپر خبریں، بہت کم ٹی وی گھروں کے اندر تھے، پھر اتنے چینل وینلز نہیں ہوتے تھے، اور جگہ کوئی بیٹھ کر ہمارے لیے ممکن بھی نہیں تھا، موبائل تو تھے نہیں. تو خبریں وہ رہتے تھا، ٹرانزسٹر ساتھ میں رہتا تھا، اس پہ خبریں آتی رہتی تھی، سنتے رہتے تھے آڈیو. خبریں آ رہی تھی کہ یو پی میں، باقی جگہ پہ بھی تھا لیکن یو پی کے ہر شہر کے اندر بہت زبردست ٹینشن ہے، اور بہت سی جگہوں پہ کرفیو لگ گیا، اور وہ شہر لگاتار ہر تھوڑی دیر بعد خبر آ رہی تھی اب کہاں لگ گیا، اب کہاں لگ گیا. وہ کرفیو بڑھتا جا رہا تھا بہت سی جگہوں پر. شام کا وقت تھا، مغرب کے بعد کا. تشویش یہ ہوئی کہ ابھی اگر شام کو آگے فوراً نکل جائیں یہاں سے رامپور کے لیے، کنوینس ہمارے پاس تھی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مطلب راستوں میں ٹینشن. علاقے بعض ایسے ہیں کہ جہاں پر ایسی جگہوں سے گزرے کہ جہاں پر خطرہ ہو سکتا تھا. تو رات کے وقت میں، اندھیرے میں کے وقت میں ایسی جگہوں پر جانا مناسب نہیں تھا، وہاں سے گزرنا، اور ہر طرف کے واپسی کے راستوں پہ ایسے خطروں کی جگہ تھی.
صبح تک انتظار کرنے میں ڈر یہ تھا کہ ابھی تک راستے کھلے ہوئے تھے ہمارے رامپور پہنچنے تک کے ایک خاص روٹ سے. صبح تک ہو سکتا ہے یہ بند ہو جائے، جتنی تیزی سے جگہ جگہ کرفیو لگنے کی خبریں آ رہی ہیں. تو اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کریں کیا. تو انہوں نے فرمایا چچا میاں نے کہ اللہ سے پوچھ لیتے ہیں. ابھی چلو عشاء کی نماز ذرا دیر میں ہونے والی، دسمبر کا مہینہ تھا، بڑی جلدی جلدی نمازیں آتی ہیں. عشاء کی نماز کا وقت اب ہونے جا رہا ہے، تو عشاء کی نماز میں تم بھی دعا کرنا، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ امام صاحب کی زبان سے جواب مل جائے ہمارے سوال کا کہ ہم ابھی جائیں یا صبح کو جائیں. اب امام صاحب نے جہری نماز ہوتی ہے 2 رکعتوں کے اندر، آپ جانتے ہیں آواز سے تلاوت ہوتی ہے. امام صاحب نے پہلی رکعت میں تلاوت کی والتین والزیتون، اور دوسری رکعت میں تلاوت کی انا انزلنا، سورہ 3 اور سورہ القدر. اب میں نے بھی غور کیا، سمجھ میں نہیں آیا. باہر جب نکلے عشاء کی نماز پڑھ کے تو مسکرا رہے تھے، کہا دیکھو اللہ نے جواب دے دیا. ہمارے جواب سے بات شروع کی تھی، ہمارے جواب پر بات ختم کی. شروع میں کہا کہ یہ 3 چیزوں کی کو گواہ بنا کر والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. ہاذا مانے یہ ہے، بلد مانے شہر، امین امن والا. یہ اس شہر میں امن ہے، یہ شہر امن والا ہے. تو پہلی بات تو یہ بتائی شروع کرتے ہی. تو پہلے ہی بالکل شروع میں ہی ہمارا جواب ایک دیا، اور پھر جواب کو کمپلیٹ کیا آگے. جو دوسری رکعت کی آخری آیت، جواب یہاں پہ ختم ہوا تھا کہ دیکھو سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلام سلامتی ہے، ہیا یہاں، حتی انٹل یہاں تک کہ، مطلع الفجر فجر طلوع ہو جائے، فجر کے طلوع تک یہاں سلامتی ہے. یہ شہر، اس شہر میں ہم نے فجر کے طلوع تک یہاں سلامتی ہے. جواب یہ تھا بالکل ایک ایک لفظ کے ساتھ. ہمیں اس کی کوئی تعبیر بھی نہیں نکالنی کہ یہ کہا ہے تو پھر اس سے تو یہ مفہوم نکل رہا ہے، اس سے یہ مراد لیں گے، جیسے خواب میں تعبیریں نکالتے ہیں. ایک ایک لفظ کے ساتھ میں بالکل ایکوریٹلی ہمیں بتا دیا گیا. کہنے لگے جب سو آرام سے جلدی اٹھیں گے فجر سے پہلے، اور بس فجر ہوتے ہی نماز پڑھتے ہی 2 رکعت تو پھر فوراً نکل جائیں گے. اور ہم نے ایسے ہی کیا. ٹرانزسٹر کھلا ہوا تھا، خبریں آ رہی تھیں، جہاں جہاں سے ہم نکلتے گئے ہمارے پیچھے کرفیو لگتا گیا. تھرو آؤٹ راستے میں ہم یہاں خیریت سے آ گئے. اس آیت کے یہ معنی اس دن صرف ہمارے لیے تھے. اس آیت کے یہ معنی اس کے بعد کبھی ہمارے لیے نہیں تھے. اس آیت کے یہ معنی دنیا میں کسی اور کے لیے نہیں تھے اس وقت. یہ بھی متشابہاتی بات ہے الگ الگ. تو یہ میں نے آپ کو بہت سی مثالیں دی. اگلی ہے پھر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. اے ہمارے رب، ایک بار ہدایت دے دینے کے بعد پھر اپنے پاس سے ہمیں رحمت ہی عطا فرمائیے، اور ہمارے دلوں کے اندر پھر دوبارہ ٹیڑھ نہ آ جائے، ایسا کر دیجئے. تو کیا اللہ یہ کرتا ہے کہ نہیں ہونے دے؟ اور پھر اس کا مطلب ٹیڑھ ہونے دیتا ہے؟ وہ بعض کے دلوں میں ٹیڑھ پیدا ہونے دیتا ہے، اور بعض کے لیے کرتا ہے نہیں ہونے دے. اس نے دعا مانگی تھی. اس بات کو تو بہت سمجھا چکا ہوں بار بار بہت سے موقعوں کے اوپر میں. انسان کے اعمال کے مطابق ہوتا ہے اس کا قانون. وہ اللہ کرتا نہیں رہتا ہر وقت بیٹھا کچھ کر رہا ہے ہر ایک کے لیے، بلکہ اس نے قانون بنا دیا، وہ قانون جاری ہے. جو چاہتا ہے ارادہ کرتا ہے اور پھر چاہتا ہے، اللہ کا قانون اس کی مدد کرتا ہے. اب یہ ارادہ کرنا ہے، دعا مانگی اور اس کے بعد اس کے ساتھ میں وہ خود چاہ رہا ہو، تو پھر یہ دعا مانگنا جو ہے کہ دعا کرو اللہ سے، اس سے اور وہ کیفیت پیدا ہوگی. اور ہمیں اللہ کے پھر اللہ کے نظام میں کتنی چیزیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، ہم اتنی ہی کوشش کر سکتے ہیں جتنی ہمارے کنٹرول میں ہے، ہم وہ تو کریں. کتنی چیزیں ایسی ہیں جو انفورسین نظر نہیں آتی، کہاں سے اچانک آ گیا. سارے انتظام کر لیے اور اچانک کسی نے کسی جگہ سے جا کے حملہ کر دیا. ہم نے تو سب احتیاطیں کی تھی. اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا جو انفورسین ہے، اچانک آ جائے. اچانک گلی میں سے کوئی نکلا، ہم نے تو ساری احتیاطیں کی تھی، اس نے ٹکر مار دی. یہ وہ چیزیں جس پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں، جو ان نون ہے، جسے ہم نہیں جانتے. ہم صرف اتنی کی کوشش کر سکتے ہیں. تو وہ کوشش لازم ہے، ارادہ اور کوشش. اس کے بعد پھر اللہ کے فضل کی ضرورت ہے. اس لیے دعا ہوتی ہے، اور اس لیے دعا ہوتی ہے کہ اللہ کا قانون جاری ہے، وہ مدد کرتا ہے جس نے ارادے کرنے کے بعد جمے رہنے کی کوشش کی ہے. تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہمارے ارادے پہ قائم رکھیے گا، اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرمائیے. انک انت الوہاب، بے شک عطا کرنے والے تو آپ ہی ہیں. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ.
اور اے ہمارے رب آپ یقیناً ایک دن، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک دن سب کو اکٹھا کر دیں گے، جمع کریں گے. یہ اپنے آپ کو یاد دلاتے جا رہے اللہ کو پکار کر. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ نے بتا دیا ہے اللہ اپنی میعاد، اس لفظ کے اندر دیکھیے یہ اس کا مادہ ہے واو عین دال، وعدہ بھی ہے. میعاد کا مطلب مہلت بھی ہوتا ہے. تو اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ترجمہ یہ بھی ہے اللہ نے جو مہلت دے رکھی ہے اس سے زیادہ مہلت نہیں دے گا، یہ بھی ترجمہ ہوتا ہے اس کا. تو ایک دن یقیناً ہے ہمارے رب آپ سب کو اکٹھا کر دیں گے جمع، یہ وہ بھی ہے جمع کریں گے آخرت حشر کے میدان میں. اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. یہاں دنیا کے بڑے بڑے انقلاب بھی اسی کے اندر آ گئے کہ ساری دنیا جو ہے وہ اکٹھی ہو جائے گی، نظام بدلے گا، اور اللہ جو ہے وہ جو اس نے ٹائم مقرر کر رکھا ہے جو مہلت کا، اس سے پھر آگے نہیں بڑھتا، اور وہ پھر اسی وقت ایکوریٹلی ہوتی ہے. یہ مختلف اس کے پہلو ہیں اس آیت کے. تو بہرحال اس دعا کے ساتھ میں یہ مضمون متشابہات والا یہاں تک جا کے پورا، فوراً دعا منگوائی گئی متشابہات کے بعد. جب متشابہ کی بات کی کہ لوگوں کے دیکھو دلوں میں ٹیڑھ ہو جاتی ہے، جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے وہ مفہوم نکالتے ہیں طرح طرح کے ایسے. تو پھر جن کے دلوں میں ٹیڑھ نہیں ہو وہ محکمات کے تابع رہنے کے بعد تو غور و فکر کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں. اس کی اتباع کرنے لگتے ہیں، محکمات کو چھوڑ دیتے ہیں. تو جن میں یہ اس کی تعویلوں کی اتباع کرنے لگتے ہیں، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. جو اس نیت کے ساتھ میں نہیں کرتے ان کے ساتھ میں اللہ کا وعدہ ہے کہ وما یضل بہ الا الفاسقین، اس قرآن سے کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا سوائے ان کے جنہوں نے طے کر لیا ہو کہ ہمیں تو بس یہی نکالنا ہے، یہ سازش کرنی ہے، یہی ثابت کرنا ہے. سوائے ان کے کوئی اور گمراہ نہیں ہوتا جنہوں نے طے کر لیا ہے کہ وہ گمراہ ہوں گے. تو اس لیے پھر اس کے بعد آیت کے فوراً بعد یہ دعا جو ہے یہ رکھی گئی کہ لوگ یہ دعا کرتے ہیں، ایمان لانے والے انہیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ جب آپ ہمیں صحیح راستے پر ایک بار ڈال دیا تو ہمیں اس کی توفیق دیجیے کہ کہیں ہم دوبارہ ٹیڑھ پیدا نہ ہو جائے. یہ ہم اس سے اپنے آپ کو ریمائنڈ کراتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو اللہ کا قانون ہماری مدد کرتا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، الحمدللہ.